بریلی شریف کل بھی علمی مرکز تھا اور آج بھی ہے اور رہے گا۔ آج جو حضرات بریلی شریف کی علمی مرکزیت کے تعلق سے تذبذب کے شکار ہو رہے ہیں، وہ کان کھول کر سن لے کہ بریلی دارالعلوم منظر اسلام کی بنیاد پر علمی مرکز نہیں بنا، خانقاہ کی اساس پر علمی مرکز نہیں کہا گیا، بریلی کو خاندان کی وجہ سے علمی مرکز قرار نہیں دیا گیا، بلکہ بریلی علمی مرکز اس امام ہمام علامہ کام امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی قدس سرہ العزیز کی بنیاد پر ہے، جنہوں نے ملت بیضا کے افراد کو حبل اللہ میں جکڑ دیا اور معنی اڑئی و اصحابی کا سبق آخری سانس تک پڑھایا۔ بریلی شریف علمی مرکز اس امام ہمام اعلیٰ حضرت کی اساس پر ہے، جنہوں نے اپنی رگوں کے خون کا ایک ایک قطرہ دین حنیف کی آبیاری کے لیے وقف کر دیا۔ بریلی شریف علمی مرکز اس امام ہمام اعلیٰ حضرت کی وجہ سے ہے، جنہوں نے مہد سے لحد تک شریعت مصطفی کے ایک ایک پیغام کو عام کر دیا، جن کے فتوے کی ایک ایک سطر دیکھ کر ان کے زمانے کے فقہا کی عقلیں دنگ ہو گئی اور حریفوں کی زبانیں بک ہو گئی۔ بریلی اہل سنت کا علمی مرکز اعلیٰ حضرت کے ان علمی کارناموں کی وجہ سے ہے، جن علمی کارناموں نے ہل و حرم، عرب و عجم، قراب و بلاد، بلکہ صحارا و جبال پر بسنے والے افراد انسان تک پیغام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچانے کی صحیح بلیغ فرمایا ہے، اور چہار دانگے عالم میں عشق رسالت پناہی صلی اللہ علیہ وسلم کی جوت جگا دی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہندو پاک بنگلہ دیش و نیپال کے علماء، سولوہا، صوفیہ، ابدال، بغلا، نقبہ، نجبہ اور مشائخ کرام نے بریلی شریف کو اپنا علمی مرکز قرار دیا اور اعلیٰ حضرت قدس سرہ العزیز کو امام اہل سنت اور مرکزی ذات تسلیم کیا۔ اعلیٰ حضرت کے فتاوے کو معیار حق قرار دیا اور فقہ حنفی کی روشنی میں عقائد اور احکام کے اعتبار سے انہی کے علمی اثاثہ کو مسلک اعلیٰ حضرت اور صراط مستقیم سمجھا گیا۔ یا الہی مسلک احمد رضا خان زندہ باد، حفظ ناموس رسالت کا جو ذمہ دار ہے۔ بریلی شریف کی علمی مرکزیت کے تعلق سے والد ماجد حکیم الملت محقق عصر حضرت مفتی ناظر اشرف قادری بریلوی مدد اللہ الاقدس نے ایک مضمون سرکار تاج الشریعہ بدر الطریقہ وارث علوم اعلیٰ حضرت جانشین مفتی اعظم عالم قدس سرہ العزیز کی وصال کے بعد تحریر فرما دیا تھا کہ جب حضرت کے وصال کے بعد لوگ اعتراض کرنے لگے کہ اب تاج الشریعہ نہ رہے، اب بریلی علمی مرکز نہیں رہا، بریلی کی علمی مرکزیت ختم ہو گئی، تو والد ماجد حکیم الملت محقق عصر نے 2019 مارچ اپریل کے مہینے میں ایک مضمون جو الرضا میں چھپا تھا اسے میں آپ حضرات تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں، سماعت کریں۔
کہ والد ماجد اپنے مضمون میں یہ فرماتے ہیں کہ ہر صبح آفتاب مشرق سے طلوع ہوتا ہے اور اپنی صورت رفتاری کے ساتھ جانب غرب میں نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے، کبھی اجالا کبھی اندھیرا، لوگ روشنی کو ترستے ہیں پھر اجالا پھیل جاتا ہے۔ ارشاد ربانی عز اسمہ ہے رب المشرقین ورب المغربین فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ اس ارشاد ربانی کی شرح کرتے ہوئے کشف الاسرار میں ہے کہ مشرقین میں ایک مشرق وہ ہے جس میں سورج سال کے طویل دنوں میں طلوع کرتا ہے، اور دوسری مشرق وہ ہے جس میں سورج سال کے چھوٹے دنوں میں طلوع کرتا ہے۔ ان ہر دونوں کے درمیان سورج کی 180 مشرق ہے، لیکن نقطۂ مشرق ایک ہے۔ مشرق اور نقطۂ مشرق میں بہت بعید ہے۔ ایسے ہی امام اہل سنت اعلیٰ حضرت قدس سرہ کی ذات بابرکات کو سمجھ لیجیے کہ اعلیٰ حضرت کی ذات وہ ایک ایسا نقطہ ہے جن کے علمی کارناموں کی وجہ سے بریلی شریف کو علمی مرکز قرار دیا گیا، اور ان کے علمی کارہائے نمایاں کے گرد طواف کرنے والوں کو سنی صحیح العقیدہ مسلمان مانا گیا۔ بالفاظ دیگر وضاحت کرتے ہوئے یوں کہا جا سکتا ہے کہ مشرق دائرۂ افق کے وہ نقطے ہیں جہاں جہاں سے ہر دن سورج طلوع ہوتا ہے، اور نقطۂ مشرق دائرۂ مشرق کے مذکورہ بالا نقطوں میں سے صرف وہ نقطہ ہے جو خاص محضر النہار پر واقع ہے۔ تو امام احمد کی حیثیت اسی نقطہ کی ہے جس کو خلاق کائنات نے اپنی قدرت کاملہ سے مدینے والے آقا و مولا کریم سجایا، جمیل الشیب نبی البرایا شفیع الامم مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقے و طفیل افق بریلی پر رشد و ہدایت اور علم و فضل کا ایک ایسا ذرّی آفتاب بنا کر طلوع فرمایا جس کی ضیاء پاش کرنوں سے عالم اسلام نہال ہو گیا، جس نے دم واپسی تک عشق رسالت پناہی صلی اللہ علیہ وسلم کی جوت جگا دی، اور ہر چہار جانب سے دین حنیف پر شب خون مارنے والی طاغوتی طاقتوں کا جنازہ نکال کر رکھ دیا، جس نے ظلمت و انارکی کا خاتمہ فرما کر قوم مسلم کو صحیح صراط مستقیم بتایا، جس نے عالم ما کان وما یکون علیہ افضل الصلوات والسلام کے عشق و محبت میں پرافشا ہو کر وہ علمی و فنی کارہائے خوبہ انجام دیے جسے زندہ دل مسلمان صبح قیامت تک فراموش نہیں کر سکتا، جن کے جنبش قلم سے انواع و اصناف علمی موضوعات پر تحریریں منصع شہود پر آئی، فنی شہپارے وجود میں آئے، فقہ حنفی کا انسائکلوپیڈیا العطایا نبویہ مارد وجود میں آ کر علماء فقہا اور دانشوران قوم سے خراج تحسین وصول کیا، جس نے ہزار کتب اور رسائل شریعت بازگاہ کے محور کی تحت تصنیف فرما کر امت مسلمہ کے لیے بخشش کا سامان فراہم کیا، اور محققین علماء و فضلاء کے اقوال کے مطابق رب ذوالجلال والاکرام نے اور خصوصاً حضور محدث اعظم ہند کے فرمان کے مطابق رب ذوالجلال والاکرام نے اعلیٰ حضرت کو ان کے نقوش قلم کو نقطہ برابر خطا ہونے سے بھی معقول فرما دیا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے اسلاف نے آپ کی ذات قدسی صفات کو نقطۂ پرکاش
معیار حق تسلیم کیا، مسلک اہل سنت کو آپ کی ذات کی طرف منسوب کرتے ہوئے فخر محسوس کیا۔ سید العلماء علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں، یا الہی مسلک احمد رضا خواہ زندہ باد، حفظ ناموس رسالت کا جو ذمہ دار ہے۔ اور تقریب فہم کے لیے یہ مثال بھی ممثل لہو کے مطابق کہی جا سکتی ہے۔ مثلا ایک ہے دائرہ اور ایک ہے مرکز الدائرہ۔ دائرہ کی تعریف یوں کی جاتی ہے کہ خط مستطیل سے دھنی دھنی وہ شکل جس کے بیچ میں ایک ایسا نقطہ فرض کیا جا سکے جس سے محیط تک ہر جہت میں نکلنے والے جملہ خطوط مستقیمہ مساوی ہو۔ اور مرکز الدائرہ اس کو کہتے ہیں کہ سطح مستطیل کے بیچوں بیچ وہ مفروضہ نقطہ جس سے محیط تک نکلنے والے جملہ خطوط مستقیمہ برابر ہو، اور محیط الدائرہ کے اندر جو کچھ ہے وہ محاط ہے۔ اب اس قاعدے کے تناظر میں اہل سنت کو جماعت کا علمی مرکز تلاش کیا جائے، کیونکہ روحانیت کے مراکز ہند و پاک و بنگالہ میں بے شمار ہے، جہاں اشاکانی اولیاء کرام کا ٹھاٹے مارتا ہوا جم غفیر دکھائی دیتا ہے۔ قطر میں صحابہ کرام و تابعین اعظام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے خطبہ جات روحانیت کے مراکز ہونے پر دعوت نظارہ دے رہے ہیں۔ لاہور میں سیدنا داتا گنج بخش لاہوری رحمت اللہ تعالی علیہ کا روضہ مبارکہ روحانیت کا وہ مرکزی نقطہ ہے جہاں خواجہ خواجگان سلطان ہندوستان نے چلا کشی کیا۔ خود سلطان الہند خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی استراحت گاہ مسلمانان ہند کا شفا خانہ ہے۔ کشوشا مقدسہ میں سیدنا مخدوم پاک قدس سرہ الحدیث کا آستانہ مرجع خلائق ہے۔ گلبرگہ شریف میں سیدنا بندہ نواز گیسو دراز کا قبہ سنی مسلمانوں کے لیے آسودگاہ ہے۔ بنگال میں سیدنا غوث بنگالہ کے گنتی والوں کا ہجوم، بہار شریف میں سیدنا مقدور شرف الدین یحییٰ منیری کے مقبرہ پر محبتوں کی سوگات لٹانے والوں کا التحاب، مہررہ مطہرہ اور کالپی شریف میں فردوس بری کی جستجو میں سرگردہ فرزانوں کی کثرت سنیوں کے مراکز ہونے کے لیے کافی ہے۔ سکندرآباد میں سلیم چشتی، گوالیار میں سیدنا عباس محمد گوالیاری، دہلی میں سیدنا محبوب الہی اور سیدنا قطب الدین بختیار تاکی اور سیدنا نصیر الدین چراغ دہلوی علیہ الرحمت والرضوان وغیرہ کے مزارات روحوں کی نیک پرورش کے اسباب، صفائے قلوب کے وسائل، تزکیہ نفوس کے ذرائع بنے ہوئے ہیں۔ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ روحانیت کے یہ وہ سب مراکز ہیں جن سے انحراف کرنا اپنی سنیت کو بیچ چوراہے پر رکھ کر سبے کرنا ہے۔ قدرت کاملہ متذکرہ بالا دوائر میں آرام فرمانے والے ذوات قدسیہ کو رہتی دنیا تک فنا سے ضرور محفوظ رکھے گا، کیونکہ یہ سب وہ زاویے ہیں جہاں سنی مسلمان بلک بلک کر اپنی آرزوؤں کو محبت کی زبان دے کر صدا لگاتا رہتا ہے، اپنی تمناؤں کی تسکین کا باعث سمجھتا ہے، راحتوں کا سامان مہیا کرتا ہے، چاہتوں کے مطابق اپنے دامن کو گوہر مراد سے بھر لیتا ہے۔ جب یہ سب مراکز ہمارے مرہم جگر کے لیے واہ ہیں تو پھر کیا وجہ ہے کہ ہمارے اکابر و اسلاف نے بریلی شریف کو اپنا علمی مرکز مانا؟ اس سوال کا جواب ہمارے پاس یہی ہے کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا قدس سرہ العزیز کے علمی کارنامے مرکز الدائرہ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کا قلم ہر کشت علم و فن پر رم جم برسا، خواہ علوم عقلیہ ہو یا نقلیہ، عقائد اسلامیہ ہو یا معمولات اہل سنت۔ اسی لیے پورے ہندوستان کے علماء اور مشائخ نے
کرتے ہوئے یوں لب کشا ہوئے کہ جب تک سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات تھی تو بریلی اس وقت تک ہمارا علمی مرکز تھا، اور آج یہ کہہ رہے ہیں کہ تاج الشریعہ جب تک تھے بریلی ہمارا علمی مرکز تھا، آج تاج الشریعہ نہیں ہے تو بریلی ہمارا علمی مرکز نہیں رہا۔ اب فقدان علم و فن کی وجہ سے جو سب سے بڑا مدرسہ یا دارالعلوم ہوگا وہی ہمارا علمی مرکز قرار پائے گا۔ تو جن لوگوں نے یہ کہا ان کے اس بات میں کتنی صداقت ہے، ارباب علم و دانش پر مخفی نہیں ہے۔ اگر بڑا مدرسہ یا دارالعلوم یا جامعات کی اساس پر علمی مرکز کی بنیاد کھڑی کر دی جائے تو ہم کو یہ بھی دیکھنا ہوگا اور سمجھنا ہوگا کہ جو عقائد دینیہ اور معمولات اہل سنت مدارس اور جامعات یا دارالعلوم میں پڑھائے جاتے ہیں وہ مال و مٹیریل بذات خود انہی کا ہے یا پھر امام ہما علامہ مقام اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے علمی سرمایہ سے حاصل کرتا ہے۔ اگر واقعی اسی مدرسہ یا جامعہ یا دارالعلوم کے کسی فرد فرید کا ہے تو بلا ترددہ اسی مدرسہ یا جامعہ یا دارالعلوم کو علمی مرکز تسلیم کر لیا جائے گا۔ لیکن اگر امام ہما علامہ مقام اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے سرمایہ علمی سے حاصل کردہ ہے تو مرکز کی نسبت بھی اعلیٰ حضرت کی طرف کرنی ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ بریلی کو پوری دنیا نے اپنا علمی مرکز تسلیم کیا، ورنہ بڑی شرمناک بات ہوگی کہ معلوم مٹیریل تو اعلیٰ حضرت کا ہو، معلوم مٹیریل تو بریلی کا ہو، اور ہم بطور تفاخر بڑی بڑی بلڈنگ یا طلاب کا تکثر یا لوح و قلم کی پرورش یا ملک و بیرون ملک کے مدارس میں تدریسی امور کی انجام دہی یا پھر میدان خطابت کے شہسوار ہونے کی وجہ سے بریلی شریف کی مرکزیت کو یکلک فراموش کر جائے اور اپنی مادر علمی کو ہی مرکز سمجھ کر لاکھ الاپتے رہے کہ اب بریلی شریف علمی مرکز نہیں رہا۔ ارے اے نادانوں، خوش فہمیوں کی جنت میں رہنے والے کچھ حضرات ایسے بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ بریلی شریف کے مرکزی مدرسوں میں تو فلاں فلاں مدرسہ کے فارغ التحصیل اساتذہ کرام ہیں، اسی لیے اب بریلی شریف مرکز نہیں رہا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر بریلی شریف میں کوئی مدرسہ بنا منظر اسلام یا مظہر اسلام یا مرکز الدراسات الاسلامیہ المعروف با جامعۃ الرضا کا وجود بھی نہ ہوتا اور امام احمد رضا قدسہ سرہ العزیز کا کوئی ولد نرینہ یا نگینہ نہ ہوتے، جب بھی بریلی اعلیٰ حضرت کی وجہ سے ہمارا علمی مرکز چلا تھا، کیونکہ علمی مرکز کی بنیاد مدرسے کی وجہ سے نہیں ہے، علمی مرکز کی بنیاد بریلی کے علمی مرکز کی بنیاد اولاد امجاد کی بنیاد پر نہیں ہے، بلکہ امام موصوف کے محیر العقول علمی و فکری کاوشوں کی وجہ سے ہے جو مختلف علوم و فنون پر لاکھوں اوراد میں پھیلے ہوئے ہیں۔ ایک سوال یہ بھی ہے کہ اگر علمی مرکز کی بنا مدرسے کی بنیاد پر کھڑی ہو تو اعلیٰ حضرت کے دور میں بڑے بڑے مدارس موجود تھے، ان مدارس کے صدر المدرسین یا معتمد صاحبان میں سے کسی کو بھی اجماعی طور پر مجدد اعظم مان لیا جاتا اور اس مرکز اور اس مدرسہ کو مرکز قرار دے دیا جاتا، کیا حاجت تھی کہ عظیم آباد پٹنہ بہار کی سرزمین پر اعلیٰ حضرت کو مجدد دین و ملت باتفاق علماء اور مشائخ تسلیم کیا گیا، اور پھر اس کے بعد قدیم ہندوستان کے اکابر و اساگر نے بریلی شریف کو اپنا علمی مرکز تسلیم کرتے ہوئے اپنے اپنے سروں کو جھکا دیا اور اعلیٰ حضرت کو مرکزی ذات تسلیم کر لیا۔ ایک بات میں یہ بھی عرض کیے دینا چاہوں گا کہ سید السادات سیدنا مولانا و منجانا سیدنا آل رسول قادری برکاتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلیٰ حضرت کے لیے یہ کیوں فرمایا کہ اگر بروز قیامت خداوند قدوس مجھ سے پوچھے گا کہ اے آل رسول تم دنیا سے کیا لے کر کے آئے
دہلوی کی ذات اپنے عصر میں محتاب ولایت بن کر درخشاں تھی. ان کا مذکورہ والا فرمانے علی شان حقیقت واقعہ کا سچا ترجمان ہے کہ 14ویں صدی ہجری میں اعلیٰ حضرت کے محیر العقول تجدیدی کارنامے دیکھ کر بلا ریاضت و مجاہدہ انہوں نے اعلیٰ حضرت کو اپنے حلقہ ارادت میں داخل فرمایا اور جملہ سلاسل کی ارادت و خلافت سے نوازا. جبکہ ان کے یہاں خلافت کے لیے ریاضت و مجاہدہ اہم شرائط میں سے تھے کیونکہ ان کے نزدیک اعلیٰ حضرت کی ذات نقطۂ پرچارِ حق تھی. اعلیٰ حضرت کی ذات مرکزی حیثیت کی حامل تھی. ان کے علمی و فنی کمالات کی وجہ سے مرکز کی حیثیت سے متعین تھی. آج 1 صدی سے زائد عرصہ گزر چکا ہے. ہزاروں تطیرات لیل و نہار کے باوجود اعلیٰ حضرت سے تجدیدی کارناموں پر اوستنی نہیں نہ پڑ سکی. جنہوں نے بھی اعلیٰ حضرت کے علمی و فنی تحقیق و تدقیق پر دھول جھونکنے کی